ATH में एक डेड बॉडी रिसीव हुई है। सर जी वाड़ा वाड़ा बची थी पादिशो डॉक्टर्स के जो बयानात थे मेडिकली उन्होंने हमें असिस्ट किया कि ये सुसाइड नहीं हो सकता। दी दा माशुमुशी मुंग बदा वजनु ये हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इनका गला घोंटा गया, बाद में इनको लटकाया गया। ستا مامام جنازې له راغلو واغم د خفګان نه بیا مړ دی. واغم وفات شو سر جی هغه څنګه وفات؟ هغه الټه کې بس اټ اٹیک ورته زړیو چو دو سر جی بس په دې وجه هم په دې وجه بس وفات شو سر جی. جب میں نے اس بچے کو اپنے گود میں لیا تو وہ 40 دن کا بچہ تھا۔ میں اسی ٹائم صرف یہ سوچ رہا تھا کہ ان کی امی تو فوت ہو گئی، والد صاحب بھی جیل چلے گئے، ان کا کوئی ہے نہیں، تو ان کے تعلیم تربیت کا کون ذمہ وار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احسن اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل۔ ناظرین، میاں بیوی کا رشتہ انتہائی مقدس رشتہ ہوتا ہے اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، لیکن عدم برداشت اور گھریلو جھگڑوں نے اس مقدس رشتے کی اہمیت ختم کر دی ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ایک واقعہ تہکال کے علاقے میں پیش آیا، جہاں سفاک شوہر نے گھریلو ناچاکی کی بنا پر اپنی بیوی کو انتہائی بے دردی کے ساتھ پھانسی دے کر قتل کیا اور اسے خودکشی کا رنگ دیا، لیکن پولیس نے چند ہی لمحوں میں اس سفاک قاتل کو گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، اصل حقائق کیا ہیں، شوہر کیوں انتہائی اقدام پر مجبور ہوا، یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ہم ورثہ سے بھی بات کریں گے اور پولیس آفیشل کا موقف بھی لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ جی ناظرین، تہکال کے علاقے میں شوہر کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہونے والی دو بچوں کی ماں کا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ لاول دے اللہ پاک تاسو له صبر درکړي، ستاسو خوراک خپل خاوند وجلې و بیا د خودکشي رنګ ورکړو، دا راته ووایه خپل لاول خپل نوم راته ووایه، بیا دا ووایه چې دا واقع څنګه شوی و؟ زما نوم السلام علیکم، زما نوم دی سمیع الله. دا جنگ جګړې مخکې م راغلی وي سر جی، مونږ بیا هم د هغې باوجود ورسره پرېښوه، نو بس دی بیا هم هغه هلکه وجله به نه تا به راپرېښې وه کور ته، تا ورسره دومره ظلم ولې کولو؟ نو بس سر جی واړه واړه بچي ترې پاتې شوه، او زمونږ پلار نه دی، دا ډېر زړه کمزور وي، ډېر زیات سر جی زړه بیمار دی. دا راته ووایه ستا د خوراکۍ واده کله شوی؟ دا 4 کاله وشو سر جی. په خوښۍ شوی؟ او ښه په مینه محبت یې شوی سر. دا چې کوم ملزم دی دا ستاسو رشته دار دی؟ او جی او جی. څه کېږي؟ دا هم بس ډېر لرې رشته دار دی، د مور د سیډ هم دی سر جی. نه کو د دې خو خوښه وه، په خوښه یې واده م کړه، نو بیا څنګه ووجله؟ بس ښه په مینه محبت یې کور والله، بس په معمولي خبرو سر جی بس د دې جنگ شور راغو، بس پته نه لګي داسې څه دغه ورته راوچت شو، بس د ووجله. مخکې م جګړې کېدې؟ مخکې ډېرې زیاتې جګړې کېدې ورسره سر جي، مونږ خو دې دپاره پرېښوه چې خپل کور یې را جوړ شي، نو دې دپاره هم پرېښوه ورسره. لکه پولیس وایي چې د دې مخکې جګړه شوې وه، دا بیا تلې امور کره ناسته وه، بیا جرګه وشوه، جرګې کې څه فیصله شوې وه؟ جرګې کې دا فیصله شوې چې دې ته به هېڅ تکلیف مونږ نه ورکوو. تکلیف دا ده چې بس دې سره لاړه ښه ښایسته ټایم هر څه تېر کړه ورسره، نو باوجود ورسره دا دغه وشو. لکه څنګه پولیس چې وویلې چې دې ته خواښې به ویلې چې کله د دې ماشوم وشي نو دا به موږ مړه کوو، دا خبره تاسو ته کړې وه؟ دا خبره مکمل موږ ته کنفرم شوې وه چې د دې دا ماشوم وشي موږ به دا وژنو. نو هغې تاسو غم نه و کړی؟ بس د هغې موږ ور باندې دومره غم غرض ونه کړو، موږ وایي دا به ورسره داسې نه کوي، موږ ته څه پته چې دا به دومره ظلمکاره وي، موږ خو والله سر جي دې نه و خبر، موږ خو ډېر کمزور یو. د دې خو یو 40 ورځو ماشوم دی؟ یو 40 ورځو ماشوم دی، ډېر وړوکی دی، او بل 40 کې وه. او بل ماشوم چې بل هغه د 1.5 کال عمر دی. اچھا سره دی اوس؟ هغه هم دواړه دي دغه سره د دې کور والا سره مور سره دي، لکه خواښې سره؟ او جی او جی خواښې سره. لکه دا دمکي چې د دې خواښې ورکړې وه چې موږ به دا جینۍ وژنو، نو تاسو ولې لکه دی خو علل اعلان به ویلې، پولیس ته هم پته ده، ټولو ته پته ده، نو تاسو په ولې غم ونه کړو د دې؟ بس مونږ خو پیغام غرض داسې ونه کړو سر جي چې مونږ خو ته پته نه وه چې دا به ورسره همداسې کار حقیقتي کوي، مو څوک د خپل قسمته څه خبرې سر جي. اوس مور او پلار دې څه وایي؟ مور او پلار مې وایي چې بس څه کالونه غواړي، بس هغه به مونږ هم کوو، مونږ خو ډېر بې وسه بې قدره، مونږ هم دې ته سترګې دې الله ښه ډېر قدر عزت ورکړي چې مونږ سره یې منډه تړله ووایي. دا راته ووایه
استا مامام جنازې لراغلو واغم د خفغان نه بیا مړ هغه هم وفات شو سر جي. هغه څنګه و هغه الټیو کې بس اټ اٹیک ورته زړه وچودو سر جي. بس په دې وجه هم په دې وجه بس وفات شو سر جي. دا خو بیا ډبل غم شو تاسو بس دې یو طرف ته خور لاړه بل طرف ته مامام لاړو نو ماما لکه ډیر زړه ته غم چول ډیر زیات سر جي. بس په دغه کنار سره په خپه کې سر جي. مونږ چا صدوم جاتې کلم نه کړو. مونږ هغه حالات چې وګورو سر جي بس ډیر بے وسه بے قدر. اللہ پاک تاسو صبر. آمین. جی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ایس ایچ او تاکال طارق روغانی موجود ہے. آئے ان سے بات کریں. طارق بھائی بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا, شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کیا پھر خودکشی کا رنگ دیا, کیسے پولیس نے ٹریس کیا, وجہ کیا سامنے آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ احسن بھائی, آپ آئے یہاں پر اور یہ جو ایک اہم انسیڈنٹ تھا اس کو لوگوں تک پہنچایا. ہمیں اطلاع ملی دوپہر کے ٹائم کہ کے ٹی ایچ میں ایک ڈیڈ باڈی ریسیو ہوئی ہے. تو وہاں پر جو انچارج ہے انہوں نے مجھے کال کی. انیشلی میں اور ڈی ایس پی صاحب ہم نے وزٹ کیا ہاسپٹل کا. وہاں پر جو ڈاکٹر صاحبان تھے ان کے بیانات ہم نے لیے, ان سے ہم نے تھوڑی بہت انفارمیشن لی. ان کے ساتھ جو ان کا ہسبینڈ آیا تھا, چونکہ ڈیڈ باڈی جو تھی وہ عورت کی تھی, لڑکی تھی, تو ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ تھے, ان کے ماموں تھے. ان سے ہم نے انیشلی ان سے پوچھ گچھ کی تو ہمیں وہاں پر کچھ شک گزرا. پھر ڈاکٹرز کے جو بیانات تھے میڈیکلی انہوں نے ہمیں اسسٹ کیا کہ یہ سوسائڈ نہیں ہو سکتا. وہاں سے ہم نے رش کیا اسپاٹ پر گئے ہم جہاں پر انہوں نے کہا کہ یہاں پر سوسائڈ ہوئی ہے گھر میں. جب ہم نے وہاں سے موقع سے شواہد اکٹھے کیے, ڈی ایس پی صاحب انویسٹیگیشن سٹاف ہمارے ساتھ موجود تھی, تو وہاں سے بالکل ہمیں کنفرم ہو گیا. وہاں پر جو لوگوں کے بیانات تھے وہاں پر ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو لڑکی تھی ڈیسیز یہ پریگننٹ تھی. تو ان کی جو ساس تھی انہوں نے کہا کہ یہ جب ان کی ڈیلیوری ہو جائے گی تو میں ان کو قتل کروں گا. ایسے بیانات ہمیں موصول ہوئی. پھر ہم نے یہ بیان اس کے شوہر نے دیا تھا یا اس کی ساس نے دیا تھا؟ یہ ان کے ساس نے دیا تھا. ان کے ساس نے کہا تھا کہ یہ جو ڈیلیوری ہو جائے گی تو پھر ان کے بعد میں ان کو قتل کرواؤں گا. جو دھمکی دی تھی وہ تو پھر حقیقت ثابت ہو گئی. بالکل حقیقت, چونکہ اس سے پہلے بھی ان لوگوں کی لڑائی جھگڑے ہوئے تھے. یہ جو عورت تھی یہ تقریباً 1 سال اپنے والد کے گھر میں رہی ہے. پھر اس کے بعد جرگے وغیرہ ہوئے, جرگوں کے تھرو پھر یہ واپس اپنے گھر آئی ہے ہسبینڈ کے گھر. تو یہاں پر بھی ٹائم ٹو ٹائم یہاں پر جھگڑے وغیرہ ہوتے تھے. اور پھر ڈیلیوری ہوئی, بچہ ہوا, ان کا بیٹا ہے شاید اس کا 40 دن کا. پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ 40 دن کا ان کا بیٹا ہے. اس کے بعد بھی ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. تو بروز وقوع ان کا بھی آپس میں جھگڑا ہوا تھا اور معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا تھا. لیکن پھر ان کو خودکشی کا رنگ دے کے ان کو قتل کیا تھا. اس کا گلا گھونٹا گیا, پھندا بنا کر پھانسی دی گئی. موقع سے کیا شواہد ملے؟ موقع سے ہمیں یہ شواہد ملے کہ پہلے ان کا گلا گھونٹا گئے. وہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد پتہ چلے گا, لیکن انیشلی ہمارے انویسٹیگیشن کے مطابق ان کا گلا گھونٹا گئے, بعد میں ان کو لٹکایا گیا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس کی ساس جو مقتولہ کی ساس تھی اس نے اس کو دھمکی بھی دی تھی کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کو ہم قتل کریں گے. آپ نے ابھی تک تو اس کے شوہر کو گرفتار کیا ہے, تو کیا اس کی ساس جو ہے وہ شریک جرم نہیں, اس کے خلاف کوئی قانونی ایکشن, کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا جا سکتا؟ بالکل جی, ہماری انویسٹیگیشن ابھی ابتدائی مراحل میں. ہم یہ چیک کریں کہ آیا یہ ان کی جو ساس ہے وہ بھی اس میں شریک جرم ہے یا نہیں ہے. اگر وہ شریک جرم ہوئی تو انشاءاللہ ان کو بھی شامل تفتیش کریں گے. ابھی تک جب ملزم تو شاید جیل چلا گیا ہے, ملزم نے ابتدائی تفتیش میں کیا بتایا کہ اس نے کیوں یہ اقدام اٹھایا ہے؟ ملزم نے انیشلی یہ بتایا کہ ہماری لڑائی جھگڑے ہوتے تھے اور بروز وقوع بھی ہمارا چھوٹی سی بات پر لڑائی ہوئی. تو اس کے بعد میں اپنے حواش کھو گیا, حواش باختہ ہو کے پھر میں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا.
آپ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہے، جو مقتولہ کا جو ننھا نومولود بچہ ہے وہ آپ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، کافی لوگوں نے وہ دیکھا، وہ غمزدہ بھی ہوئے. آپ کی فیلنگز کیا تھی؟ آپ نے دیکھا وہاں پہ، آپ گئے، موقع چیک کیا آپ نے، تو کافی آپ کا وہ کلپ وائرل ہے. اصل میں احسن بھائی، جب ہم بھی انسان ہیں، ہمارے بھی چھوٹے جب میں نے اس بچے کو اپنے گود میں لیا تو وہ 40 دن کا بچہ تھا. میں اسی ٹائم صرف یہ سوچ رہا تھا کہ ان کی امی تو فوت ہو گئی، والد صاحب بھی جیل چلے گئے، ان کا کوئی ہے نہیں، تو ان کے تعلیم تربیت کا کون ذمہ وار ہوگا. تو وہی فیلنگز اور وہی سوچ وہ میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی. تو اس ٹائم میں تھوڑا ایموشنل بھی ہوا تھا، لیکن پھر میں نے اپنے وہ ایموشنز پر کنٹرول کیا. لیکن ہوش آپ نے پھر جو آپ کا وہ ہوتا ہے نا، بندہ دیکھ کر اپنے بچے سامنے آ جاتے ہیں، تو آپ کا بھی وہ فیلنگز تھی؟ کیونکہ وہ کلپ میں بالکل واضح طور پر نظر آ رہا تھا. گھر والوں نے کچھ بتایا آپ کو، آپ کی یہ کلپ جب دیکھا؟ بالکل. اس کے بعد میرے والدین کی بھی میرے ساتھ بات ہوئی، تو انہوں نے کہا، میں نے پھر ان کو بتایا کہ یہ وقوع ہوا تھا. تو ظاہری سی بات ہے، ہم بھی انسان ہیں، ایسے وقوع ہوتے تو پھر ہمیں اپنے بچوں اور اپنے چھوٹوں کی وہ یاد آتی ہے. تو ہوتا ہے. جو بھی صاحب اولاد ہوگا وہ کسی کے بچے کے دکھ درد میں دیکھے گا، اپنے بچے لازمی طور پر سامنے آتے ہیں. جو مقتولہ اور ملزم تھی، انہوں نے تو پسند کی شادی کی تھی، اپنا گھر بسانے کے لیے پیار محبت سے انہوں نے ایک گھر، ایک اپنائیت انہوں نے اختیار کی تھی. لیکن ہم عموماً دیکھتے آئے ہیں کہ پسند کی شادی کا پھر یہی انجام ہوتا ہے. والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اصل میں احسن بھائی، ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ شادی سے پہلے سبز باغ دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. جب بعد میں وہ ریئل لائف میں ریئلٹی میں آتے تو اس طرح ہوتا نہیں ہے. تو بعد میں ان کے آپس میں اختلافات بڑھ جاتے اور پھر بتاتے کہ آپ نے شادی سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم اس طرح کریں گے، بعد میں اس طرح ہوا ہے. تو میرے خیال سے جو پسند کی شادی ہے اس میں زیادہ تر ناکامی اس بنا پر ہوتی ہے. تو والدین کو تو میرا یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں پر، اپنے چھوٹوں پر نظر رکھے اور ان کے تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھے. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، عدم برداشت اور گھریلو جھگڑے ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، جس کی واضح مثال تہکال کے علاقے میں پیش آنے والا افسوسناک واقعہ ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیں اور دیکھتے رہیے جرم داستان.